الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ اس حال میں کہ آپ کی رانیں یا پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں، اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کی بات ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے، تو جب وہ سب حضرات نکل گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ کوئی پرواہ کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو بھی آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذو الحجہ کو ایک آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یعنی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو وہ آدمی چلا گیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ تیرے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا نسخہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا۔ اس ملعون نے آپ پر تلوار کا وار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ہاتھ سے روکا۔ تلوار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کنانہ بن بشر نے آپ کو تیر کا پھل مارا جس سے آپ کا خون آیت پر بہنے لگا۔ وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ جیسی ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔